بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے گڈ گورننس. میں ہوں ڈاکٹر نعیم محبوب ملک. گڈ گورننس یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہ ٹرم انڈٹرمینیٹ ہے، یعنی اس کا کوئی فائنل ایگزیکٹ ایگریڈ اپون میننگ یا ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور جو ڈیبیٹ ہے دنیا میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس ڈیبیٹ میں اس ورڈ کو یوز کیا گیا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشن کس طرح سے پبلک افیئرس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے، ہاؤ پبلک انسٹیٹیوشنز کنڈکٹ پبلک افیئرس اینڈ مینیج پبلک ریسورسز، کہ عام لوگوں کے معاملات کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کو تعین شدہ طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے ریسورسز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. اور تیسرا گڈ گورننس کا جو کنسیپٹ ہے اس سے ریلیٹڈ چیز، سرٹن پرنسپلز آر آئیڈینٹیفائڈ اسٹرینتھن گڈ گورننس ان اے سوسائٹی. تو پبلک انسٹیٹیوشن کے کنڈکٹ کو مینیج کرنے کے لیے اور پبلک ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے کچھ اصولوں کو طے کیا گیا ہے، کہ کچھ اصول ہیں جو اپنا کر گڈ گورننس کا اصول کو پریویل کیا جا سکتا ہے، کو مضبوط کیا جا سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں. ڈکشنری میں گڈ گورننس اور گورنمنٹ انٹرچینجبل ہے یہ ٹرمز، جبکہ ان دونوں میں جو سملر چیز ہے وہ یہ ہے کہ بوتھ ڈینوٹنگ دا ایکسرسائز آف اتھارٹی ان این آرگنائزیشن، کہ گورنمنٹ اور گورننس دونوں اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کا نام ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، انسٹیٹیوشن میں اور یا اسٹیٹ میں. اسٹیٹ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم گورنمنٹ دیتے ہیں اس اینٹی کو، اس شخصیت کو ہم یہ نام دیتے ہیں، اس ادارے کو یہ نام دیتے ہیں جو اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتا ہے. اور اگر اتھارٹی کا ذکر کریں تو پچھلی پریزنٹیشن میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اتھارٹی کین بی ڈیفائنڈ ایز لیجیٹیمیٹ پاور. It means whereas power is the ability to influence the behavior of others, authority is the right to do so. تو لیجیٹیمیٹ کا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاور جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنا لیگلی اور لیجیٹیمیٹ وے میں. لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے ایکسیپٹنس بھی ہو. قانون لیگل تو ہو سکتا ہے لیجیٹیمیٹ نہ ہو، لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں. تو اتھارٹی گورنمنٹ یا گورننس میں جو ایکسرسائز کی جاتی ہے وہ لیجیٹیمیسی کے ساتھ ایکسرسائز کی جاتی ہے. اتھارٹی 3 قسم کی ہوتی ہے. ویبر نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں، کہ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی ہسٹوریکلی اس اتھارٹی کو قبول کیا جاتا ہے. کرزمیٹک اتھارٹی ہوتی ہے جو ایک پرسنالٹی کا کرزما، اس کا چارم ایکسرسائز کرتا ہے. لیگل اتھارٹی ہوتی ہے جو رولز کی بیس پہ کسی اینٹی کو ملتی ہے. تو گورنمنٹ کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکسرسائز آف اتھارٹی. ہیوڈ نے یہ کہا تھا. اور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ از دا ایسنس ٹو اسٹڈی گورنمنٹ، اور مور براڈلی ٹو اسٹڈی دا ایکسرسائز آف اتھارٹی. جبکہ گورنمنٹ کے بعد جو چیز آتی ہے وہ پالیٹکس کا ورڈ آتا ہے. تو پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ پالیٹکس مینس ٹو اسٹڈی دا ایکسرسائز آف اتھارٹی، کہ گورنمنٹ اتھارٹی کو کس طرح سے ایکسرسائز کرتی ہے. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ اور پبلک افیئرس کو چلاتی ہے. تو افیئر 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ پبلک افیئرز ہوتے ہیں اور پرائیویٹ افیئرز ہوتے ہیں. گورنمنٹ اپنی پالیٹکس کے تھرو اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتی ہے پبلک افیئر میں، اور پرائیویٹ افیئر میں بھی جب استعمال کرتی ہے. اور پرائیویٹ افیئر کے بینیفٹس، خاص طور پہ اکنامک بینیفٹس، جب وہ پبلک اسفیئر میں لے کر آتی ہے، اور جس طرح سے سوشل تمام سٹیک ہولڈرز کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اب گورننس ہے. گورننس از براڈر کنسیپٹ. گورنمنٹ گورننس میں ہوتی ہے. گورننس جو ہے وہ گورنمنٹ کے بغیر بھی بعض جگہوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن گورننس ایک براڈر کنسیپٹ ہے. تو گورننس کے لیے کچھ
خصوصیات ہے جسے کریکٹرسٹکس آف گورننس کہتے ہیں یو این ڈی پی کے مطابق. نمبر 1 پارٹیسپیشن، نمبر 2 رول آف لا، نمبر 3 ٹرانسپیرنسی، نمبر 4 ایکویٹی، افیکٹونیس، ایفیشینسی، اکاؤنٹیبلٹی، اسٹریٹجک ویژن، ریسپانسونیس. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کنسیپٹ آف گورننس کو تھوڑا سا، کہ گورننس کا کنسیپٹ آخر آیا کیوں. تو ورلڈ بینک نے سب سہارن افریقہ میں جب اکنامک کرائسس آیا 1989 میں، تو سسٹینیبل گروتھ کے ایسی گروتھ جو ایک اکانومی کو سسٹین کرے، اسٹیبل کرے، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ سوچا گورننس کے حوالے سے. ہوا یہ کہ اس ریجن میں جو سب سہارن افریقن ریجن تھا، اس میں اکنامک کرائسس آیا. تو اکنامک کرائسس کی وجہ سے ورلڈ بینک کو کچھ سوشل ایکشن، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پلان دینے پڑے. سیپ اسے کہتے ہیں، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز. اور ہوا یہ تھا کہ وہاں جو پبلک انسٹیٹیوشنز تھے وہ فیل ہو گئے تھے اپنی پرفارمنس دینے میں. پبلک انسٹیٹیوشن سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ میں لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو ٹاپ پر ہیں، سیکیورٹی ادارے، ایجوکیشنل اینڈ جو ان کے انڈر آتے ہیں، اس طرح سے ہیلتھ کے ہیں، اس طرح سے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں. تو ایک پورا نیٹ ورک ہے پبلک انسٹیٹیوشنز کا. تو افریقہ میں یہ ناکام ہوئے، تو وہاں سب سے پہلے یہ ٹرم یوز کی گئی، گورننس فرسٹ یوز ٹو ڈسکرائب دا نیڈ فار انسٹیٹیوشنل ریفارم، کہ پبلک سیکٹر میں موجود جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ریفارمز کی جائیں تاکہ وہ ایفیشینٹ ہوں سب سہارن کنٹریز میں. تو اس میں جو ڈیفائن کیا گیا گورننس کو، لاسٹ پوائنٹ ہے، ڈیفائنڈ گورننس ایز دا ایکسرسائز آف پولیٹیکل پاور ٹو مینیج آ نیشنز افیئر. تو گورننس سے مراد پولیٹیکل پاور کو اس طرح سے استعمال کرنا تاکہ کسی بھی قوم کے افیئرس کو چلایا جا سکے. یہ لیفٹ جو سلائیڈ ہے اس میں اب آتے ہیں. رائٹ پہ جو سلائیڈ ہے یلو کلر کا جو اوپر کلر ہے، اس میں دا کنسیپٹ آف گورننس ہے. تو اگر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں تو سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا. In distinguishing between government activity and governance, we will first state what governance comprises. کہ governance ہے کیا. The formal and informal institution that determine how power is exercised in a society. تو فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشن کا مطلب ہے، فارمل سے مراد وہی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز، اور انفارمل انسٹیٹیوشنز جو سول سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی انسٹیٹیوشن ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں مل کے جو ایکسرسائز آف پاور ہے اس کو ڈٹرمائن کرتے، طے کرتے ہیں کہ کس طرح سے فیصلہ کیا جائے اور کس طرح سے شہری جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے عمل میں، گورننس کے عمل میں اپنی بات کہہ سکیں. تو گورننس لاسٹ جو جملہ ہے، دیئر فور گورننس از ناٹ دا سول کنسرن آف گورنمنٹ بٹ آف آل دوز انوالوڈ ان پبلک ڈیسیژن میکنگ. تو صرف گورننس میں صرف گورنمنٹ فیصلے نہیں کرتی، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں وہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، یہ تینوں مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو گورننس کا ہوتی ہے، گورننس کا کنسیپٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. نیکسٹ ہے سر کہ دا کنسیپٹ آف گورننس، اگر ہم ذرا اور کلیئرٹی سے دیکھنا چاہیں، گورننس از دا ایکسرسائز آف اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. تو اتھارٹی کا ورڈ ہر جگہ آ رہا ہے، چاہے وہ اکنامک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے ایڈمنسٹریٹو ہے. تو گورننس the exercise of economic, political and administrative authority to manage countries' affairs at all levels. It comprises the mechanism, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences. تو یہ وہی بات آتی ہے کہ سٹیزن کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے گورننس میں، اور سٹیزن کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو پالیٹکس دراصل از دا آرٹ آف گورنمنٹ ایکسرسائز کنٹرول ود ان دا سوسائٹی تھرو میکنگ انفورسمنٹ کولیکٹیو ڈیسیژنس. تو پالیٹکس جو ہے وہ اس کے ساتھ کولیکٹیو ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی کے تھرو ہوتا ہے. اور پہلے تو پالیٹکس کا جو انفلوئنس تھا، جو دائرہ تھا، وہ ریسٹرکٹ تھا اسٹیٹ ایکٹرز تک، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری آرگنائزیشنز بھی آتی چلی گئیں. پالیٹکس میں پولیٹیشین ہوتے ہیں اور سول سرونٹس ہوتے ہیں،
اور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے جو میں نے پہلے بھی بیان کیے، جس میں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن، کورٹس، پولیس، آرمی، سوسائٹی، دا سوسائٹی، سیکیورٹی ایجنسیز، پبلک کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس میں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں سول سوسائٹی کے، فیملی کے گروپس اس میں شامل ہوتے ہیں، فیملی بھی ایز اے گروپ، پرائیویٹ بزنس، ٹریڈ یونینز، کلبس، کمیونٹی گروپس اینڈ سو آن. ایک واسٹ رینج ہے جو اپنے انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. نیکسٹ ہے کریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس. اب ہم آتے ہیں کہ گڈ گورننس کی کریکٹرسٹکس پر آتے ہیں. یہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ وہ ہے کہ ہاں جی نیکسٹ ہے یہ پارٹیسپیشن. تو گڈ گورننس کی جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے وہ پارٹیسپیشن ہے. پارٹیسپیشن سے مراد لوگوں کی پارٹیسپیشن، انوالومنٹ آف پیپل ان گورننس. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن ممبر کین میک دیئر ویلیوز. یہ جو لوگ ہیں سوسائٹی کے وہی اپنی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے انداز زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اس پر اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ان کی ویلیوز، انٹرسٹ، ان کے فیڈ بیکس، ان کی ترجیحات، پریفرنسز، یہ حکومت کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور پارٹیسپیشن زیادہ تر ہوتی ہی ڈیموکریسیز میں ہے، یہ اتھارٹیرین رجیمز میں نہیں ہوتی. اتھارٹیرین رجیم ڈیموکریسی کا بالکل الٹ ہوتا ہے، جس میں جو پاور ہوتی ہے وہ فرد واحد کے پاس ہو سکتی ہے، کسی ایک انسٹیٹیوشن کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن ڈیموکریسی میں وہ پاور جو ہے وہ عام آدمی کے پاس، عوام کے پاس ہوتی ہے. تو اس کی پریفرنسز کو حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی. وہ یہ اس وقت ہوگا جب وہ پارٹیسپیٹ کرے. اس کی جو لاجک دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کمیونٹی کا سٹیک ہے، کیونکہ جو بھی پالیسی بنے گی اس کے آؤٹ کم میں جو بھی پالیسی بنے گی، جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے لوگ ہی سفر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ساتھ شامل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کو کس طرح سے شامل کیا جاتا ہے؟ اس کو ریفرینڈم کے ذریعے سے شامل کیا جاتا ہے، ان کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے سے شامل کیا جاتا ہے. ابھی بریگزٹ کا کام ہوا ہے، برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوا تھا تو اس کے لیے انہوں نے ریفرینڈم کروایا. تو پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. پیپل جو ہیں ان کی نیڈز اس طرح سے پوری ہوتی ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائزہ لیں، ہماری پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں سر سید نے جو 1857 کی جو میوٹنی ہوئی تھی اس میں جو لکھا تھا، انہوں نے اپنا ایک بک لکھی تھی رسالہ اسباب بغاوت ہند. تو اس میں پہلی بات یہی کی تھی کہ برٹش لوگوں نے، برٹش گورنمنٹ نے مقامی لوگوں کو انکلیوڈ نہیں کیا ڈیسیژن میکنگ میں، جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کو یا کمپنی کی گورنمنٹ کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ لوگوں کی نبض کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور بہت بڑی بغاوت ہو گئی. تو لہٰذا پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ گورننس ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رول آف لا نہ ہو. تو رول آف لا کا مطلب قانون کی حکمرانی. اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا ہے، پہلے میں انگلش میں پڑھتا ہوں، لا شوڈ کنٹریبیوٹ ان اے بینیفیشنٹ وے اینڈ چینلنگ دا ایکسرسائز آف پبلک پاور. کہ قانون جو ہے وہ اس طرح سے روبہ عمل آئے کہ وہ فائدہ دے لوگوں کو، اور پبلک پاور سے مراد وہی گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کا جو ایکسرسائز کرنا ہے اس کو ایک خاص ڈسپلن میں لائے، خاص لیمٹس میں لائے. دیکھیں جو ایکسرسائز آف اتھارٹی ہوتی ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہے. اس اتھارٹی کو جو ایکسرسائز کرنا ہے تھرو پالیٹکس فار دی سیک آف پبلک افیئرس، تو وہ رول آف لا کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا، رول آف لا کے لیے بھی 11 کنڈیشنز ہیں، جو ایک ماحول ہے کہ جب رول آف لا کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں 11 کنڈیشنز آ جانی چاہیے جو ضروری ہیں رول آف لا کی. اگر ان کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے تو وی کین سے ایزیلی دیٹ دیر از نو رول آف لا ان دس اسٹیٹ. نمبر 1 جو ہے اٹ انکلیوڈز امپارشل امپلیمنٹیشن آف لا. امپارشل کا مطلب ہے غیر جانبدارانہ، نیوٹرل. لا ہوتا ہی نیوٹرل ہے، اس کو نیوٹرلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا.
نمبر 2 ہے افیکٹو لیگل سسٹم بہت اچھا ہو. افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس نظر آئے, وہ آبجیکٹیوز کے مطابق چل رہا ہو. اور افیکٹو لیگل سسٹم میں آپ کی کورٹس آتی ہیں, کورٹ سے جو توقع کی جاتی ہے وہ یہ کہ اسپیڈی جسٹس کریں, تیز ترین انصاف فراہم کریں, اور ویک کی مدد کریں, اور جو اسٹرانگ ہے اس کو ڈسکریج کریں اور اس سے دباؤ میں نہ آئیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, تیسری رول آف لا کی کنڈیشن ہے کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور اس پر کوئی, تاکہ اس پر کوئی دباؤ نہ آئے. ان کا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ اچھا ہو, ان کی سیلریز اچھی ہوں, ان کی ریکروٹمنٹ اچھی ہو, اور ان کی جاب کو سیکیورٹی ہو, انہیں جاب سے اتنی آسانی سے ہٹایا نہ جا سکے. اس کے علاوہ نمبر 4 پہ ہے رول آف لا کی جو کنڈیشن ہے, امپارشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہماری پولیس آتی ہے سب سے ٹاپ پہ, اور یہ جو ہے یہ امپارشل ہوں, یہ قانون کے مطابق روب عمل آئیں, نہ کہ اپنی مرضی سے آئیں. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایجنسیز جو ہیں امپارشل نہیں رہتی. پرسنل گرج, پرسنل جو ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں اس کے مطابق, اینگر ہے, لسٹ فار پاور ہے, کرپشن ہے, اس نے ہماری لیگل انفورسمنٹ ایجنسیز کو پرابلم کا شکار کیا ہوا ہے. نمبر 7 پہ ہے پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹ بیسک چیز ہے جو انسان کا بنیادی حق ہے, زندہ رہنے کا حق, نقل و حمل کا حق, روزگار کا حق, تعلیم کا حق, اچھے مستقبل کے لیے اسٹرگل کرنے کا حق, جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن مل رہی ہو تو ہم کہیں گے رول آف لا ہے. اور 8th کنڈیشن ہے گڈ لیگل فریم ورک. لیگل فریم ورک اچھا ہو. لیگل فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مقدمات بیک لاگ میں اکٹھے نہ ہوں, اور ججوں پہ اتنا پریشر نہ ہو کام کا, اور کوالٹی کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ ہو. اس میں جو ایویڈنس دینی ہے استغاثہ نے, وہ ایویڈنس پورے تندہی سے دی جائے, اور یعنی کورٹ کے ساتھ استغاثہ کا جو تعلق ہے, بار کا جو تعلق ہے, یہ اس کے لیے ایک خاص ایک اچھا فریم ورک ہو جس میں ٹرسٹ ہو لوگوں کو. 9ویں کنڈیشن ہے ویریفائڈ ڈسپیوٹ میکنزم. تو ڈسپیوٹ میکنزم یعنی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک اچھا میکنزم ہو. 10واں ایکول ایکسیس ٹو جسٹس. ہر کسی کو انصاف کے حصول کے لیے آگے بڑھ کر اپنا عدل کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آزادی ہو. اور 11ویں کنڈیشن ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشل آفیسرز. ججز بڑے آزاد ہوں. یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں. تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کے نیچے کچھ نارمز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں. تو پہلی ویلیو جو سب سے امپورٹنٹ ویلیو ہے, نو ون از امیون فرام لیگل سینکشنز. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, قانون کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ جو ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, چاہے وہ الیٹ کلاس کے ہوں, مڈل کلاس کے ہوں, لوور کلاس کے ہوں, قانون کی نظر میں برابر ہیں. اپوزٹ ٹو رول آف لا جو ہے وہ ہے آربیٹریرینس, اسکرائب ایز اتھارٹیرینزم. تو اتھارٹیرینزم میں رول آف لا نہیں ہوتا, جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ سنگل بندے کے پاس ہوتی ہے, اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے. اگلی کریکٹرسٹک ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس. حکومت جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ فیصلہ ٹرانسپیرنٹ ہو, شفاف ہو, لوگوں کو اس کا پتہ چلے, لوگوں کو ویل انفارمڈ ہوں لوگ. ریزن اس کی کیا ہے؟ انفارمیشن از فریلی اویلیبل اینڈ ایکسیسیبل ٹو دوز انوالوڈ اور افیکٹڈ بائی دا ڈیسیژن ٹیکن. تو ان لوگوں کو انفارمیشن دستیاب ہو, وہ اس تک پہنچ سکے, کیونکہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں کسی بھی فیصلے سے, ان کا حق ہے کہ ان تک انفارمیشن پہنچے اور وہ اپنا دفاع کر سکیں. انشور دا پرفارمنس اینڈ دا ایکٹیویٹیز آف گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن. تو ٹرانسپیرنسی سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں. ٹرانسپیرنسی کا جو بیسک پرپز ہے وہ ہے ٹو کنٹرول کرپشن. پاکستان میں کرپشن بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, اسی وجہ سے ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے.
اور ابھی تو ہمارے پاس کوئی آن گوئنگ مانیٹرنگ میکنزم بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے، وہ کرپشن فری ہے. ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے اس کو مانیٹر کرنے کا کہ آن گوئنگ ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے سامنے آتا چلا جائے. ہوتا یہی ہے کہ ایکس پوسٹ فیکٹو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. مثلا گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے، کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ پرانی گورنمنٹ کے سارے کارنامے سامنے لے کے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا وہ گورنمنٹ یہ کچھ کر گئی ہے. تو یہ نہ ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور کوئی مانیٹرنگ کا میکنزم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم آن گوئنگ جو پالیسیز چل رہی ہیں، ورکنگ پالیسیز، ان میں بھی ہم دیکھ سکیں کہ کیا اس میں کرپشن تو نہیں ہو رہی. دا نیکسٹ ہے ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے ought ٹو بی، گڈ لا، بیڈ لا. تو گڈ لا، سینس آف گڈ لا، ایکویٹی جو ہے لا ought ٹو بی، یعنی قانون کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ گڈ ہو قانون اور لوگوں کے مفاد میں ہو. ڈسکرائبس دا ویز ان وچ دا لا اٹ سیلف ought ٹو ٹریٹ پیپل، کہ یہ طریقہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس قانون کو لوگوں کے کس طرح سے سلوک اختیار کرنا چاہیے. تو لوگوں سے جو سلوک ہے، ایکویٹی کا اصول یہ ہے کہ ٹریٹ فیئرلی، ان کے ساتھ فیئر ہوں آپ، انصاف، آنیسٹی کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے. اٹ از این اٹمپٹ ٹو گورن بائی لا. تو ایکویٹی جو ہے یہ دراصل لا کے ذریعے سے گورن کرنے کی ایک کوشش ہے. دا نیکسٹ ہے افیکٹونیس. گڈ گورننس کا یہ کریکٹرسٹکس بڑی امپورٹنٹ ہے. افیکٹونیس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے؟ افیکٹونیس ہم دیکھیں گے اس طرح سے کہ جو گورنمنٹ نے مقاصد، گولز، ایمز، آبجیکٹیوز سیٹ کیے ایک پالیسی کی فریمنگ میں، کیا ان مقاصد کو اس پالیسی کے ذریعے سے حاصل کر لیا گیا؟ دیٹ از افیکٹونیس. اگر اپنے مقاصد کو گورنمنٹ پالیسی کے ذریعے سے حاصل کر لیتی ہے تو یہ افیکٹونیس ہے اس کی. سم تھنگ از افیکٹو دیٹ دا ایکچوئل پرفارمنس میچز ڈیزائرڈ پرفارمنس، کہ جو حقیقی کارکردگی ہے گورنمنٹ کی وہ اس کے مطابق ہو جس کی توقع کی جا رہی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کیا دیا جا رہا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا نکل رہا ہے، کیا وہی نکل رہا ہے آؤٹ پٹ جو ہم ان پٹ دے رہے ہیں. کوالٹی آف پروسیس فار آؤٹ پٹ، تو پروسیس بھی کلیئر ہو آؤٹ پٹ کا، اور اس کے بعد جو جن مقاصد کے لیے ڈیسیژن میکنگ کی جا رہی ہے، پالیسی فریمنگ کی جا رہی ہے اور پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس مقاصد کو حاصل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ افیکٹونیس ہے. گڈ گورننس کا یہ بہت اہم کریکٹرسٹکس ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے. ایفیشینسی. نیکسٹ، ایفیشینسی جو ہے سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ کم قیمت اور محنت پر زیادہ بہترین نتائج حاصل کرنا، یہ ایفیشینسی ہے. ایفیشینسی ڈیلز ود دا لٹل ان پٹ اور کاسٹ ایز نیسیسری، کہ کسی بھی پروجیکٹ میں آپ نے کم سے کم وسائل لگا کر آپ نے بہتر سے بہتر نتائج حاصل کیے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس گورننس میں ایفیشینسی ہے. دا سسٹم that uses few resources to achieve its goal is efficient. تو few resources سے goals کو حاصل کرنا in contrast to one that wastes much of its inputs. تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جس میں ریسورسز کو بہت زیادہ استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں حاصل کیا جاتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اورنج لائن پروجیکٹ جو ہے لاہور میں ہے، اس کے بارے میں ریزرویشنز ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ ریسورسز کو ویسٹ کیا گیا ہے، زیادہ مہنگا منصوبہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو پشاور میں BRT پروجیکٹ ہے وہ بھی کویسچن مارک ہے اس کے اوپر. اسی طرح سے میٹرو کے اوپر کویسچن مارک ہے. تو اس کے اوپر کوئی ڈیٹیلڈ ریسرچ بیس اسٹڈی ہونا ضروری ہے کہ کیا ایفیشینسی کے اصول کو مد نظر رکھا گیا تھا اس کے اوپر. ایفیشینٹ آرگنائزیشن ریشنلی ایلوکیٹس ریسورسز. تو جو آرگنائزیشن یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ ایفیشینٹ ہوتی ہے وہ عقل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے اندازوں کے مطابق ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتی ہے. ان میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے. گورننس اینڈ ایفیشینسی مینس ٹو ان آ گیون کرائٹیرین فار پریفرنگ ون پالیسی ٹو اندر. گورننس اور ایفیشینسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک کرائٹیریے سے کسی ایک پالیسی کو سامنے لاتے ہیں
یا کسی دوسری پالیسی کو، تاکہ ہم وہ مقصد حاصل کر سکیں جس میں ہمارے ریسورسز کم سے کم استعمال ہوئیں. تو یہ ایفیشنسی ہے گورننس کی، کہ کم وسائل سے زیادہ بہتر نتائج لینا. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے احتساب. دیکھیں جہاں پاور حکومت کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کر کے ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، تو یہ بھی تو ریشنل ہے کہ اس کا احتساب بھی ہو. جو پاور کو ایکسرسائز کرے گا وہ اس کا احتساب لازمی ہے. اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی انشیورز دا ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ آفیشلز اینڈ پبلک ریپرزنٹیٹیو آر سبجیکٹ ٹو اوور سائٹ، کہ جو بھی فیصلے کرتی ہے گورنمنٹ اور اس کے آفیشلز یا اس کے نمائندے، ان کے اوپر نظر ثانی کرنا ضروری ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کامیاب ہوئی ہے میٹنگ اٹس اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز، جو مقاصد اس نے رکھے اپنے، جو ایجنڈا رکھا، جو مینیفیسٹو رکھا، اور کیا گورنمنٹ کی پالیسیز رسپونڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا کمیونٹی کی نیڈز کو رسپونڈ کر رہی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو بیسک پرپز ہے وہ تو یہی ہے کہ لیجسلیچر کے ذریعے سے ایگزیکٹو کے ڈیسیژن میکنگ پر اوور سائٹ رکھا جائے. اسی طرح سے جوڈیشری کے فیصلے، جوڈیشری لیجسلیچر کے فیصلوں پر بھی اور ایگزیکٹو کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرتی ہے، دیکھ سکتی ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کا یہ ایک نظام ہے، سپریشن آف لا کا ایک پرنسپل ہے، اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا یہ نظام ہے. تو نیکسٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے بعد، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کمپوننٹ ہے یہ پولیٹیشین پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہمیں سیاسی طور پر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اسٹریٹجک ویژن. تو نیکسٹ ہے اسٹریٹجک ویژن. اگر پالیسی ساز یہ سوال خود سے کریں کہ ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، تو یہ اسٹریٹجک ویژن ہے. اسٹریٹجک ویژن مینز اٹینشن ٹو بگ پکچر. تو یہ بڑی تصویر کو سامنے رکھا جاتا ہے اس میں. ولنگنیس ٹو اڈیپٹ ٹو چینجنگ انوائرمنٹ. جب آپ ایک بڑی پکچر کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دراصل آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تبدیل ہوتا ہوا ماحول ہے، آپ اس کے مطابق خود کو ڈھال رہے ہیں یا نہیں ڈھال رہے. اسٹریٹجک ویژن میں صرف لک بیونڈ نہیں ہوتا کہ آپ بیونڈ دیکھ سکیں، بلکہ آپ ابو بھی دیکھیں، بلو بھی دیکھیں، بیہائنڈ بھی دیکھیں، بینیتھ بھی دیکھیں، بسائڈ بھی دیکھیں، اور ہیڈ بھی دیکھیں، اور اس کے بعد بیونڈ دیکھیں. یہ ایک پورا ٹول ہے اسٹریٹجک ویژن کا، جس میں ہم ایک ویژن کرتے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ. اٹ ڈیپینڈس آن دا نیچر آف لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیڈرشپ اگر تو اگلے الیکشن کو دیکھ رہی ہے تو وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو دیکھ رہی ہے، اس کے اندر اسٹریٹجک ویژن نہیں ہے. اگر وہ اگلی جنریشن کو دیکھ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اسٹریٹجک ویژن ہے اس کے پاس، لانگ ٹرم پلان ہے اس کے پاس. تو اسٹریٹجک ویژن میں لانگ ٹرم پلان ہونا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کے پاس شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تینوں قسم کے پلانس ہونے چاہیے. نیکسٹ ہے رسپانسونیس. رسپانسونیس کا مطلب یہ ہے کہ دا پرنسپل آف گورننس دیٹ پیپل اینڈ گورنمنٹ آر ایکول. لوگ اور گورنمنٹ برابر ہیں. گورنمنٹ کے پاس اگر طاقت آ گئی ہے تو گورنمنٹ اپنے آپ کو لوگوں سے ماورا نہ سمجھے، جیسا کہ ہمارے ہاں وی آئی پی کلچر کی بات کی جاتی ہے. تو وہ کیا ہے، گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ پاورفل ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ گھومتے ہیں، سڑکیں بند کروا دیتے ہیں. تو یہ رسپانسونیس نہیں ہے. گورنمنٹ مسٹ سرو دا نیڈز آف دا کمیونٹی. تو رسپانسونیس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کمیونٹی کے ضروریات کو پورا کرے، بیلنس کمپیٹنگ انٹرسٹ ٹائملی. اور جو معاشرے میں مختلف گروہوں کے انٹرسٹ ہیں جو آپس میں کنفلکٹ میں ہیں، ان کو ٹائم پر متوازن کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ معاشرے میں کنفلکٹ شروع ہو جائے. ڈو آل ان اپروپریٹ اینڈ رسپانسو مینر. اور اسے بالکل مناسب اور رسپانسو طریقے سے کریں. انسٹیٹیوشن ٹو مانیٹر رسپانسونیس. تو اس کو دیکھنے کے لیے جو انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کے میں ہوتے ہیں وہ جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو. عمران خان نے آج کل سٹیزن پورٹل بنایا ہوا ہے، PMI کے سٹیزن پورٹل. میڈیا تو بہت ہی چیک رکھتا ہے ان چیزوں پر، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل میڈیا ہو، کہ کوئی
ریئل ٹائم سچویشن چل رہی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے گورنمنٹ کے رسپانس دیکھتے ہیں کہ بھئی رسپانس میں ایک مثال ہم یہ سادہ سی دے سکتے ہیں کہ ایمبولینس کو روک لیا گیا پروٹوکول کی وجہ سے. تو ایمبولینس اس پرابلم کو کس طرح سے حکومت نے سالو کیا. اسی طرح سے گجر پورہ موٹر وے کا جو واقعہ ہوا اس میں گورنمنٹ نے کیا رسپانس دکھائی. تو زینب جو قتل کیس ہوا قصور میں اس پہ کیا تھا کہ اسپیڈی جسٹس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں رسپانسونیس میں آتی ہیں. گورنمنٹ اس پر فل رسپانس کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ گڈ گورننس کا کریکٹرسٹک اس گورنمنٹ میں ہے. تو اب آتے ہیں ہم ایشوز آف گڈ گورننس. ایشو کیا ہے؟ ایشوز بہت سارے ہیں پاکستان میں جو گڈ گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہیں. پہلی بات تو انسٹیٹیوشنل بیلنس ہے. کچھ ادارے طاقتور ہیں, کچھ ادارے کمزور ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں فوج کا ادارہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور بیلنس اس کی طرف ہے, آرگنائزڈ ہے, ڈسپلنڈ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سویلین ادارے ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں, اتنے بیلنسڈ نہیں ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے سویلین ادارے ہیں جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے بھی اتھارٹیرین انداز میں ہی رول کیا ہے اور انہوں نے ڈائنیسٹک پولیٹکس کو فروغ دیا ہے. یعنی جو جماعتیں ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں, وہ شخصی جماعتیں ہیں. تو انہوں نے بھی جو ایگزیکٹو ہے اس کو اوور شیڈو کیا لیجسلیچر پر, جوڈیشری پر. ایگزیکٹو کو بہت سٹرونگ کر دیا جس کی وجہ سے سویلینز کا بھی کنٹریبیوشن کافی ہے ڈیموکریٹک سویلین گورنمنٹس کا کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنل بیلنس کو بنانے میں, امبیلنس کو کرنے میں, یعنی عدم توازن لانے میں ان کا بھی رول ہے. تو اور دوسری بات جو ہے گورننس کا ایشو ہے, یہ شروع سے ہی برِ صغیر پاک و ہند میں رہا ہے مسئلہ کہ سینٹر اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا پرابلم رہا ہے. 18ویں ترمیم سے اس مسئلے کو کچھ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال یہ رہتا ہے تو اس سے بھی گورننس کو ایشو پہ کافی مسئلہ بنتا ہے. اب کراچی میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آئی اس میں کس کی ذمہ داری زیادہ تھی, مرکزی حکومت کی زیادہ تھی یا صوبائی حکومت کی. تو یہ کنفیوژن رہ گئی, کشمکش رہ گئی فیڈریٹنگ یونٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے درمیان. سیاسی جو عدم استحکام, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بڑا ایشو رہا ہے گورننس کے حوالے سے کہ کوئی بھی گورنمنٹ صحیح طریقے سے اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتی تھی پہلے. یہ تو 2008 سے کچھ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے پاکستان پہ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے اور گورنمنٹس اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہیں. اب عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی ہے تو مے بی یہ بھی ٹینیور پورا کرے تو یہ اچھی بات ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. پور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پور ہے. ان ابیلٹی ٹو پرووائڈ جسٹس, ہمارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ بھی نہیں کر سکا جسٹس کو صحیح ٹائملی پرووائڈ کرنے میں. تو بیک لاگ میں بہت کیسز ہیں. عدلیہ میں جو ججز ہیں ان کی بھی کرپشن کی قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے جو بار ہے, بار بھی تھوڑا اگریسو پوسچر میں رہتی ہے اور وہ ایک کوالٹی جو آنی چاہیے لیگل ڈیبیٹس میں وہ نہیں ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے وہ کرپشن ہے. کرپشن بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں گورننس کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ پولیٹیشین سرو کرنے کے لیے آتے ہیں, اب اپنی امپائرز بلڈ کرنے کے لیے پالیٹکس میں آتے ہیں. پور فسکل ایڈمنسٹریشن, ہمارا جو فسکل سسٹم ہے یہ بھی, اس کی بھی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے ورلڈ بینک اور IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ پھر ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں. یہی چیز ان ایفیشینٹ اکنامک مینجمنٹ ہے اور ایکسپینڈیچر مینجمنٹ ہے کہ ہم خرچے بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اب اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے گورننس کو؟ تو اداروں میں بیلنس ہو, اچھے ریلیشن ہو سینٹر اور فیڈریشن کے, ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو, جسٹس ہو, ریفارمز ان فسکل پالیسیز, ریفارمز ان اکنامک پالیسیز, ایکسپینڈیچر شوڈ بی کٹ ڈاؤن. ان میں سے ہر پوائنٹ کے اوپر بھی ایک ویڈیو بن سکتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ بڑا تیز ہونا چاہیے اور ٹاپ سے ہونا چاہیے. اینٹی کرپشن کورٹس ہونے چاہیے اور ایکسکلوسیو کرپشن کورٹس ہونے چاہیے. جیسے احتساب کی عدالتیں بن گئی ہیں, لیجسلیشن اکاؤنٹیبلٹی کو اور زیادہ امپروو کرنا چاہیے. کہ احتساب کا نظام بہت امپورٹنٹ, جیسے نیب ہے, نیب کو امپاورمنٹ زیادہ کرنی چاہیے اس کی. اور انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ سیکٹر آڈیٹرز, تو ان کو بھی
آڈیٹرز کو بھی ایسے ہوں جو چیزوں کو اسیس کر سکیں اور بجٹ کو اسیس کر سکیں، آڈٹ کر سکیں اچھے. تو ڈائگنوزنگ کرپٹ سسٹم بائی پیپل، تو لوگوں کو ٹھیک کریں، کرپٹ سسٹم میں لوگوں کو ڈائگنوز کریں گے، لوگوں اچھے آئیں. امپلیمنٹیشن آف کور انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایور ریپیئرنگ کرپشن کوڈس. تو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا.